السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مکمل دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بندگی کی زندگی، بندہ بن کر دنیا میں رہنے کی زندگی اللہ نے ہمیں سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی کا ہر طریقہ، ہر عمل اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اہتمام کریں، ہماری طرف سے، ہماری ذات سے کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ زندگی کے اندر بہت سے موقع آتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے۔ اس موقع پر شریعت پر رہنا، سنت پر رہنا، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ معاشرتی آداب جو بیان کیے جا رہے تھے، آج کی مجلس میں معاشرتی زندگی کا ایک ادب تعزیت کے آداب۔ تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا۔ کسی کے گھر میں، کسی کے ہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے، چاہے وہ جانی ہو چاہے وہ مالی ہو، کوئی غم کی شکل پیش آ جائے تو اس کو تسلی کے الفاظ، تسلی کی بات کہنا، صبر کرنے کے فضائل کو بیان کرنا، صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں، حدیث میں تعزیت۔ تعزیت کے معنی ہیں تسلی دینا، صبر کرنا، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں شریک ہونا، ایسے کلمات اور ایسی باتیں ان سے کہنا کہ جس سے ان کا غم ہلکا ہو اور انہیں تسلی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مرحوم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا، اسی کا نام ہے تعزیت۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عز اخاہ بمصیبت کساہ اللہ من حلل الکرامت یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو تسلی دی، اس کی مصیبت میں، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت اور کوئی حادثے کے وقت کوئی آدمی اپنے بھائی کو تسلی دے رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ دو جملے کہنے میں کیا جاتا،
ایک روایت میں آتا ہے کہ من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، کوئی مصیبت زدہ ہے اور اس مصیبت زدہ کو تسلی کے کچھ کلمات وہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے وہی اجر ہے جو اس مصیبت زدہ پر ہے۔ اس پر جو آزمائش آئی ہے، آزمائش کی وجہ سے اس پر جو اللہ پاک اجر دینے والے ہیں، تسلی کے بول، تسلی کے کلمات، اور کسی کے دکھ اور درد میں شریک ہونے والے کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہماری معاشرتی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے آنے کا اور جانے کا نظام چلایا ہے، تو ہمیں اس موقع پر آج کی مجلس میں اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ عمل کہ کسی کے ہاں کسی موت کا واقعہ پیش آ جائے، کسی کے ہاں انتقال ہو جائے، تو اس موقع پر ہمیں کیا سکھائے، کیسا خوبصورت دین دیکھیں۔ یہ ہمارے دین کا حسن ہے، یہ اللہ کے دین، یہ اللہ کا دین مکمل ہے۔ کس جگہ یہ تعلیمات ہیں، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں سکھایا۔ ایک ہوتی ہے میت کی ضرورت اور ایک ہوتی ہے اہل میت یعنی رشتہ داروں کی ضرورت، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ میت کی ضرورت یعنی جس چیز سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا تعلق میت سے ہے، اور میت کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے جو ضرورت ہے اور وہ چیز ہے تعزیت۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، ساری بادشاہت جس کے قبضے میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت والا ہے، اور وہی ہے وہ اللہ خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات ہیں، بارہا ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں موت کو پہلے ذکر فرمایا ہے زندگی پر، حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں آتی ہے۔ علماء نے یہ بتایا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے ذکر فرمایا پہلے زندگی پر کہ دنیا کی زندگی میں جو لوگ موت کو اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کر جو زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کا رخ اور ان کی زندگی کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، کہ دنیا کی زندگی میں موت کو اور موت کے بعد کے آنے والے حالات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اور جو آدمی صرف دنیا کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر فرمایا، تاکہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی انسان اس موت کو نہ بھولے، موت کے بعد کے آنے والے حالات کو نہ بھولے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے یہ امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتے ہیں، اس میں فرمایا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ایک ہے احسن عمل، ایک ہے اکثر عمل۔ عمل کو اچھا کرنا، عمل کو زیادہ کرنا۔ عمل زیادہ کرنا یہ نہیں بیان کیا، عمل اچھا کرنا۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عمل کو تولیں گے، عمل کو گنیں گے نہیں، بندوں کے اعمال کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ تولنے میں، کاؤنٹ کرنے میں فرق ہے۔
بھئی سبحان اللہ انہوں نے کتنی مرتبہ پڑھا یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے سبحان اللہ اس نے کیسے پڑھا. کیسے پڑھا کا مطلب کیا نیت تھی اس کی، کتنے روزے اس نے رکھے یہ نہیں دیکھیں گے، کیسے رکھے وہ دیکھیں گے، کیا نیت کے ساتھ. اسی لیے یہ عمل میں وزن جو آتا ہے وہ اخلاص سے آتا ہے. حسن عمل حسن نیت کے ساتھ. حسن عمل اچھا ہوتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، اور عمل بگڑتا ہے نیت کے بگڑنے کے ساتھ. ایک آدمی ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ کہے لیکن دل کی نیت بگڑی ہوئی ہے، یہ کثرت عمل کو زیادہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. لیکن وزن جو بنتا ہے، اسی لیے نیت کا درست کرنا، نیت کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے. یہ عمل میں وزنی پیدا کرے گا. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور اس کی وجہ بیان فرمائی، اس لیے کہ اگر تم لوگ آنے والے یعنی تم لوگ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں، اور یہ صحابہ جو ایک مٹھی بھر جو خرچ کریں اس کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک یعنی احد کا پہاڑ اس کے بقدر سونا خرچ کر دیں، اور صحابہ کا وزن عمل کا وزن دیکھیں، مٹھی بھر جو انہوں نے، کیونکہ نیت ہے، ان کی نیت کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو بہرکیف ایک میں نے یہ آیت پڑھی تھی خطبے میں، اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ زندگی اور موت یہ دونوں چیزیں برحق ہیں. تو جب کسی کے ہاں موت کا واقعہ پیش آتا ہے، کسی گھر میں کسی رشتہ دار کا، تو اس وقت کیا آداب ہمیں سکھائے، کیونکہ آداب کی رعایت سے آداب وہ عمل بنتا ہے. اگر اسی تعزیت کو آداب سے ہٹ کر اپنے طریقے سے کریں گے تو وہ رسم اور رواج بنے گا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. حضرت سعد ابن عبادہ بہت بیمار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن معاذ، عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابہ سب ساتھ چل رہے تھے. گھر میں جب داخل ہوئے تو سعد ابن عبادہ کے گھر کے اندر بہت سے لوگ جمع تھے اور ان کو سخت تکلیف طاری تھی، آخری وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آنے پر صحابہ بھی رونا آ گیا. اس موقع پر آپ نے صحابہ سے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کسی کے مرنے پر آنکھوں سے آنسو بہانے پر پکڑ نہیں کرتا. کسی کا انتقال ہو رہا ہے اس موقع پر کوئی رونا، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے. اس کی حالت کو دیکھ کر دل غمگین ہو رہا ہے، دل کے اندر، یہ تو ایک فطری بات ہے، غیر اختیاری چیز ہے. پھر فرمایا ہاں زبان سے اگر کوئی غلط الفاظ استعمال کرے، ایسے الفاظ جس سے اللہ کی شان میں گستاخی ہو، اللہ تعالیٰ کی شان میں شکوہ اور شکایت ہو، اس پر اللہ پکڑتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ایسے موقع پر مرنے والوں کے لیے دعا کرو. ایک واقعہ ہے، اس میں تعزیت کے آداب بیان کر رہے ہیں کہ کسی کے انتقال پر دل کا غمگین ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. خوشی کی خبر سن کر خوش ہوتے تھے، غم کی بات سن کر غمگین ہوتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں غم کی بات پہ غمگین نہیں ہوتا. غم کی بات پر غم نہ ہونا یہ کمال نہیں ہے. کمال تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اچھی بات پر خوش ہوتے اور غم کی بات پر غمگین ہوتے.
لیکن زبان سے شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ان کا آخری وقت آیا، غشی طاری ہوئی تو بیوی رونے لگی، اور رونے میں جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی، آواز کو بنا بنا کر رونا، جیسے اشعار پڑھتے ہیں، رونے کی آواز کو اس طریقے سے پڑھنا، اس طریقے سے رونا۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی طاری ہوئی، اچانک ہوش آیا، اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ تو رو رہی ہیں اور آواز کو بنا بنا کر رو رہی ہیں، تو فوراً ٹوکا، کہا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے کہ جو شخص کسی کے مرنے پر اپنا سر منڈائے یا چلا کر روئے یا اپنا گریبان پھاڑے یا آواز کو بنا بنا کر روئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے تعزیت، جیسے میں نے عرض کیا، تعزیت کے معنی ہے تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا، میت کے رشتہ داروں کو صبر کے فضائل، جو اللہ تعالی ہمارے صبر کے فضائل بیان کرنا، اور اللہ کی طرف سے جو اجر ہے اس پر کیا ملنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اور اطلاع دی گئی کہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا گیا کہ بچے کا آخری وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسوہ دیکھیں، آپ کا نمونہ دیکھیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، بخاری کی روایت ہے۔ کتنا بہترین جملہ تسلی کا دے گے، تسلی کیسے دینا، کیا الفاظ سے دینا، تعزیت کس طریقے سے کرنا۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ لے رہا ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو لے رہا ہے وہ اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے، اور جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کا۔ آدمی اس وقت تک فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی اولاد سے، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، بچے اپنے والدین سے، والدین اپنے بچوں سے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جیسے ہر چیز اللہ کی نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ نعمت ہم نعمت سمجھتے ہیں، اولاد ہماری نعمت ہے، ماں باپ ہماری نعمتیں ہیں، بھائی بہن ہماری نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اسی طرح یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھارے تعزیت کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک اللہ نے چاہا ہمیں استعمال کا موقع دیا، اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ مالک ہیں، اور جب اللہ نے چاہا اس کو لے لیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کرونا کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے، موت کا وقت طے ہے، وہ چیز موت کا وقت، جب وہ وقت آئے گا کوئی نہ کوئی چیز سبب بن سکتی ہے، بغیر کسی سبب کے بھی وہ دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہلوایا، اور پھر دو باتیں فرمائی، فَلْتَصْبِرْ، زینب صبر کرتی رہو، صبر سے کام لو، اور دوسرا جملہ اللہ سے ثواب کی امید رکھو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ سبحان اللہ، کہ اللہ اس پر کیا دینے والا ہے، اللہ اس پر کیا دینے والا ہے، کیا گیا یہ ہم دیکھتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کیا مل رہا ہے وہ دیکھو. اس حدیث میں تو یہی بتایا، آدمی جانے والے کو دیکھ رہا ہے لیکن کہاں جا رہے ہیں، کیا مل رہا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے، ان کو کیا مل رہا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک فرشتہ کسی کی روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں فلاں بندے کے فلاں اس کی اولاد کو، اس کے فلاں رشتہ دار کو تم نے جو ہے اس کی روح کو نکالا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تو جانتے ہیں سب کچھ، پھر بھی پوچھ رہے ہیں فرشتے سے کیا کہا اس نے. تو حدیث میں فرمایا فرشتہ کہتا ہے اس نے اللہ تیری تعریف بیان کی، اور پھر اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے ان کے لیے جنت بنائی اور اس جنت کا نام بیت الحمد رکھا، بیت الحمد. اسی لیے اپنوں کی جب خبر سنتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو اطلاع ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اپنے رشتہ دار کا، فوراً سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، انا للہ پڑھ کر اللہ یہ حق میت ہے، یہ دنیا سے جانے والے کا یہ حق ہے ہم زندوں پر. حق محبت کہیں، ہم اپنوں سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے محبوب جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب ہم ان کے انتقال کی خبر سنیں تو فوراً ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ دین ہے. اور اس موقع پر کہے انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ مالک ہے، میرا بھی مالک اللہ، ہمارا سب کا مالک اللہ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ عمل سکھا رہے. اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. پھر دوسری بات فرمائی صبر کرو. صبر کا مطلب یہ ہے اللہ کیا دے رہا ہے اس پر، کیا گیا وہ نہیں. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے $2 کا پین اگر ٹوٹ جائے، وہ روتے ہوئے آئے میرا $2 کا پین ٹوٹ گیا، تو باپ کہتا کوئی فکر نہیں میں تمہیں اور لا کے دوں گا، $10 کا پین لا کے دے دیا. تو وہ بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا گیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے ملا کیا. ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا کتنی بڑی نعمت ہے. کہاں گئے، کہاں گئے، کس کے پاس گئے، یہ چیز ہے. اسی لیے جو ہے نا آج کل تو اموات کی کثرت ہے، ہاں موت کی کثرت ہے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ اموات کی کثرت ہمیں نہ گھبراہٹ میں ڈالے نہ مایوس کرے، کیونکہ اللہ کی قدرت بڑی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت طے ہے. قل کہہ دیجئے ان الموت، جس بے شک موت، تفرون منہ، جس سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کر آ کر رہے گی. وہ طے ہے. آدمی کا کب کس کا وقت طے ہے، ماں کے پیٹ میں جب تھا تو وہ طے کر چکے تھے اللہ تعالیٰ. یہ اتنی سانسیں لے کر آیا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک سانس آگے لے سکتا ہے نہ ایک سانس چھوڑ کے جا سکتا ہے دنیا میں. اور دوسری چیز فرمایا وَلْتَحْتَسِبْ، اللہ سے ثواب کی امید رکھو. اللہ کیا دے رہے ہیں اس کو سوچو، آدمی سوچے. احتساب جسے کہتے ہیں، کیا مل رہا ہے، مجھے کیا مل رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں صابرین میں شمار. ہمارے دنیا سے جانے والے کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کیسی زندگی. اگر وہ استحضار ہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کا وقت آیا تو اب کہنے لگے وَاقَرَبَا وَاقَرَبَا غَدًا نَلْقَى مُحَمَّدًا وَأَحِبَّا. کیسی مزے کی بات ہے، کیسی مزے کی بات ہے، کل تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہوں. انہیں موت کا آنا انہیں مزے کی بات لگ رہی ہے، کیونکہ احتساب ہے یہ موت مجھے اپنے محبوب سے ملا رہا ہے، مجھے اپنے پیاروں سے ملا رہا ہے.
تو اسی کو کہتے ہیں احتساب۔ یہ تعزیت کی بنیادی بات ہے۔ 3-4 باتیں بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 باتیں فرمائی۔ سب سے پہلی بات فرمائی، جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت کا معاملہ یہ ہے کہ جب چاہے دیتے جب چاہے لیتے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وہ طے کرنے والا اللہ ہے۔ اور تیسری چیز صبر کرنا ہے۔ چوتھی بات، اللہ اس پر کیا دینے والا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اس پر افسوس نہیں ہوگا کہ گیا کیا، کہاں گئے، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے تعزیت کہتے ہیں کہ آدمی تسلی کے ان کلمات کو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے، یہ آپ نے سکھایا۔ جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں ایک بات کہی تو رونے لگی۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کان میں کہا، کیا کہا؟ وہ تسلی کی بات ہے، جانے کی بات پر غم ہوا، لیکن دوسری جو بات فرمائی وہ تسلی کی بات، تعزیت وہی ہے۔ تسلی کیا تھی؟ فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ اور دوسری بات فرمائی کہ فاطمہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی۔ یہ یقین ہم سب کو وہاں پہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بیان فرما دے، تم اور تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، سب کو اللہ پاک جنت میں جمع کرے گا۔ آدمی کو اپنے وطن کا استحضار ہو، اپنے رہنے کی جگہ کا استحضار ہو، تو آدمی جو ہے نا دنیا کی زندگی، اسی لیے جب یہ استحضار ہوتا ہے تو پھر جانے والا جب جاتا ہے تو آدمی اس کے جانے کو اپنی تیاری کا موقع سمجھتا ہے۔ ارے بھئی یہ تو جانے والے جا رہے ہیں، لیکن میری تیاری کا موقع ہے۔ دیکھیں نا روزانہ واٹس ایپ پر کتنی خبریں آ رہی ہیں، کتنی خبریں۔ اب میں یہ جانے والا جا رہا، لیکن یہ سبق دے کر جا رہے ہیں، ہم کو اب اپنی تیاری کی ضرورت ہے۔ جہاں وہ گئے مجھے بھی جانا ہے، جہاں وہ گئے مجھے بھی جانا ہے۔ آدمی جب اس کو سمجھے گا تو پھر تیاری کرے گا، ورنہ غفلت ہے۔ تو تعزیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے کی ہے۔ اگر دیکھیں نا، اسی لیے یہ مضمون ہمارے ذہن میں ہو کہ ایسا جملہ کہنا کہ جس سے صبر ہو، تسلی ہو، غم ہلکا ہو۔ ایک ادب یہ ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے اور غم بڑھے۔ ہاں، کسی کے ہاں انتقال ہوا، جا کر آپ اسے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اور غم بڑھ رہا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنا ہے، وہ باتیں نہیں کرنا ہے جس سے اور غم بڑھے۔ اور ایک ادب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تعزیت کے وقت بار بار واقعہ نہ پوچھے، اچھا کیسے انتقال ہوا، اچھا بتا دیے۔ پھر دوسرا آیا، وہ پوچھ رہا ہے کیسے ہوا، وہ بھی بتا رہا، کیونکہ بار بار کہنے سے بعض مرتبہ آدمی کہنا نہیں چاہتا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ انتقال کی خبر ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی موقع پر ایصال ثواب کرے، دعائیں مغفرت کرے، اسی موقع پر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ایصال ثواب کریں۔ اور اگر سامنے والا جو رشتہ دار ہیں وہ اگر بتا رہے ہیں خود سے تو پھر وہ سن لے، خود بتائیں تو سن لے، پوچھنے سے غم اور بڑھتا ہے۔ اسی لیے تعزیت کا اصول ہے کہ پوچھنے پر غم بڑھے گا، لیکن بتانے والا کوئی اپنا قریبی ہے بتا رہا ہے، بات سن لے، لیکن ہر ایک کو پوچھنا یہ مناسب، سے غم بڑھتا ہے۔ اسی لیے تعزیت کا ایک ادب یہ ہے کہ صبر کا ماحول بنانا ہے، صبر کا ماحول۔ جس گھر کے اندر وہ حادثہ پیش آیا ہے،
جس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر صبر کا، یہ نہیں کہ غم بڑھانے کا جو ہے سبب بنے. اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ تعزیت خود جا کر بھی کر سکتے ہیں، یا آج کے زمانے میں فون سے بھی کر لیا، ٹیکسٹ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیت نامہ لکھا. تعزیت نامہ کہ ایسا خط جس میں تسلی کے کلمات تھے. نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے، سہولت نہیں ہے، پتا چل گیا، فوراً ایصال ثواب، دعائے مغفرت کرے اور تسلی کے کلمات. بڑی عجیب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، اور اس میں ہمارے لیے رہبری ہے. حدیث میں واقعہ موجود ہے. فرمایا معاذ، یہ جتنے ہمارے قریبی ہیں، یہ رشتہ دار، چاہے ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. جب تک اللہ چاہتا ہے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے اس کو لے لیتا ہے. پھر فرمایا معاذ، تمہارا جزا و فضا کرنا، جزا فضا کہتے ہیں واویلا کرنا، حد سے زیادہ رونے کو منع نہیں کیا. رونا تو فطرت ہے، دل غمگین، آنکھوں سے آنسو آدمی روتا ہے، لیکن جزا و فضا کے معنی واویلا کرنا، چیخنا، چلانا، زبان سے اللہ تعالیٰ کی شان میں شکوہ و شکایت کی باتیں کرنا. یہ فرمایا جانے والوں کو واپس نہیں لاتا، بلکہ اجر کو کھو دیتا ہے، اجر کو کھو دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا. تو اسی لیے لکھ کر یا تو زبانی 3 دن تک، تعزیت کا وقت 3 دن ہے سنت، 1 دن 2 دن 3 دن. ہاں کسی کو پتا بعد میں چلے ٹھیک ہے، کوئی باہر سے آیا ٹھیک ہے، لیکن ہے تعزیت 3 دن. اور تعزیت کے آداب میں یہ بھی ایک ادب ہے کہ جس کے ہاں انتقال ہوا ہے ان کے گھر کھانا پہنچا دیں. جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی کہ کچھ آداب میت سے متعلق ہیں، کچھ آداب میت کے رشتہ داروں سے متعلق ہیں. جو باتیں میت کے رشتہ داروں سے متعلق ہیں اس کا نام ہے تعزیت. اس میں ایک چیز ہے کہ کھانا پہنچانا، یہ بھی تعزیت میں داخل ہے. مثال کے طور پر کسی کے ہاں انتقال ہوا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے، ان کی وفات کی جب اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. فرمایا اس لیے کہ وہ گھر والے اب سب غمگین ہیں. جب آدمی غم میں ہوتا ہے، صدمے میں ہوتا ہے، تو کہاں سے کھانا بنائے، کہاں سے کھانا؟ تو کھانا بنا کر بھیجنا چاہیے، بلکہ کھانا بنا کر کھلا کر آنا چاہیے. غم میں ہوتے ہیں، صدمے میں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ماحول دعوت کا بنانا ہے، ماحول دعوت کا یہ غیر شرعی چیز ہے. تو حکم دیا کہ بھئی دوسرے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، وہ ان کے کھانے کی فکر کریں. لیکن دین نہیں سیکھنے کی وجہ سے کیا ہے، میت کے گھر والے بھی اس دن وہ بھی فکر کرتے ہیں کہ آنے والوں کو کھانے کا انتظام کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی کہ تعزیت کے صبر کی تلقین کرنا، صبر کے یعنی تسلی کے بات کہنا. جو حادثہ پیش آیا ہے انتقال کی شکل میں، موت کی شکل میں، اس پر اللہ پاک کیا دینے والے ہیں، صبر پر کیا اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے. اور کہاں، جیسے میں نے کہا کہ احتساب، کہ وہ کہاں گئے ہے نا، احتساب اسی کو کہتے ہیں. ان کا سفر کہاں ہوا؟ ان کا سفر، آدمی جو ہے اگر مثال کے طور پر یہ اس ملک سے کسی اور اچھے ملک کی طرف اگر جا رہا ہے تو گھر والوں کو اطمینان ہوتا ہے وہ اچھی حالت میں.
ویزا ہے، پیپر ورک ہے، ٹکٹ ہے، سب کچھ ہے، ہاں بھائی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ جا رہے ہیں، اچھی حالت میں ہیں، اچھی جگہ ہیں. تو ایمان والا دنیا سے رخصت ہو کر کہاں جاتا ہے؟ یہ احتساب، اسے یاد دلانا، گھر کے اندر ایسی باتیں کرنا، ایسا ماحول بنانا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب انتقال ہوا تو کئی لوگوں نے مجھے تعزیت کی باتیں کہی، تسلی کی باتیں کہی، لیکن ایک صحابی جو دیہاتی تھے انہوں نے 3 جملے مجھے کہے. فرمایا وہ 3 جملے ایسے میرے دل پر لگے کہ اللہ پاک نے جو آزمائش میرے زندگی میں آئی تھی میرے والد کے انتقال کی، میرا دل ہلکا ہوا، اللہ کے فیصلے پر مجھے راضی ہونے کا جذبہ ہوا، میرا غم ہلکا ہوا. غم کو ہلکا کرنا ایسے بول بول کر. وہ 3 جملے کیا تھے؟ فرمایا عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ عبداللہ تمہارے والد یہاں سے اچھی جگہ گئے ہیں اور یہاں والوں سے اچھے لوگوں کے پاس گئے ہیں، یہاں سے اچھی جگہ، یہاں والوں سے اچھے لوگوں کے پاس. اور پھر تیسری بات فرمائی وہ صبح گئے، ہمیں شام میں جانا ہے. کیا جملے دیکھیں، کیسا خوبصورت دین ہے، کیسا خوبصورت اسلام ہے. اس دین کے ساتھ زندگی بھی نعمت ہے، اس دین کے ساتھ دنیا سے جانا بھی نعمت ہے. کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائیں کہ ہماری زندگی اس پہ شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، جس کا حسن یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی انسان پر آنے والے ایک ایک حالات، ان حالات کا حل اللہ نے رکھا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. احد کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے شہید ہو چکے تھے، بس کھڑے ہوئے ہیں، والد کی جدائی کا غم، بہنیں ہیں، والد کا قرضہ. کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں. بلایا آپ نے، فرمایا جابر کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، اور قرضہ بھی بہت ہے، اور بہنیں بھی ہیں، ان کے نکاح کا، ان کی ذمہ داری کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی، کیسے مبارک کلمات، فرمایا غم ہلکا کر رہے ہیں. فرمایا جابر جہاں تک تمہارے والد کے قرضے کی بات ہے، میں دعا کروں گا اللہ پاک ان کے بقیہ مال میں برکت دے، اس سے انشاءاللہ وہ قرضہ ادا ہوگا. اور جہاں تک تمہاری بہنوں کا ہے، اللہ پاک ایک ایک کی کفالت کرے گا. اور پھر فرمایا رہی بات تمہارے والد کی، جانتے ہو جتنے شہدائے احد تھے سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک نے اپنا دیدار کروایا. اور جب تمہارے والد کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. تو تمہارے والد حضرت عبداللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اولاد، ہماری جو بچے ہیں، خیر کے، نیکیوں کے جو کام کرتے ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں، فرشتے اس کو لا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اتنے مزے میں ہیں، ہم یہاں پر اتنی نعمتوں میں ہیں، رحمتوں میں ہیں، یہ ان تک کیسے پہنچے گی یہ بات؟ ان کی باتیں تو فرشتے ہم تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ہماری جو نعمتیں ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو انعام فرمایا، وہ ان تک کیسے پہنچے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر تمہارے والد کی اس فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور وہ آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے احتساب. کہاں گئے، کس کے پاس گئے، کیا حالت ہے، اس کا استحضار.
اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک ہمت، ایک صبر توفیق ملتی ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ جو آج کل اموات کی جو کثرت ہے، یہ ہمیں مایوسی میں نہ ڈالے، یہ ہمیں خوف اور گھبراہٹ میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، ایمان والا ڈرتا ہے تو اللہ کے نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اس کی فکر میں رہتی ہے۔ تو یہ تعزیت ہیں۔ تو آج کل یہ حالات پیش آ رہے ہیں، اللہ کے لیے تعزیت کرنا، تسلی کے کلمات، صبر کی تلقین، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں شریک ہونا، ان کا غم ہلکا کرنا، صبر کا ماحول بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، سبحان اللہ، یہ بھی تعزیت میں، اذکروا محاسن موتاکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کا ذکر اچھے طریقے سے کرو۔ ان کی انسان ہے، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں، کمی بھی ہے، ہر انسان میں خوبی بھی ہے، کمی بھی ہے۔ معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے ہم لوگوں کی خوبیوں کو دیکھیں، کمی کوتاہیوں کو اپنی ذات کی طرف دیکھیں، توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ یا اللہ میرے اندر یہ کمی ہے، اللہ سے معافی مانگوں گا۔ خوبیاں دیکھنے کے لیے لوگ ہیں۔ میت کی تعریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ سامنے سے گزرا، کسی نے اس جنازے کی تعریف کی، پھر ایک جنازہ گزرا، کسی نے اس جنازے کی تعریف کی۔ فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ گزرا، کسی نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت، کہ جنت وہ واجب کر دی۔ کسی کی تعریف کرنا، تعریف کس کی کرتے ہیں؟ تعریف تو اسی کی ہوگی جب ان کی زندگی ویسی ہوگی کہ بھی ماشاءاللہ بڑے خوبیوں والے، بڑے اخلاق والے، بڑے نرم مزاج، بڑی خدمت والے۔ جیسے ابھی ہماری کمیونٹی کے اندر گزشتہ ہفتہ خورشید آنٹی کا انتقال ہو گیا، رحمت اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کیسی مبارک نیک خاتون تھی، سبحان اللہ۔ اللہ نے زندگی بھی لمبی دی تھی، اور زندگی میں برکت دے کے کیسی دی تھی کہ ماشاءاللہ وہ ایسی قرآن کی خدمت، لوگوں کی خدمت، ہر لائن میں لوگ تسلی دینا، صبر دلانا، لوگوں کی مدد کرنا۔ اس عمر کے آخری حصے میں بھی جو ہے بس یہ ہے زندگی میں برکت۔ حدیث میں آتا ہے خیر الناس طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین آدمی وہ ہے عمر بھی لمبی ہو، عمل بھی اچھا ہو۔ 90 سال سے اوپر، لیکن ماشاءاللہ کیسے کہ سبحان اللہ، بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا، دین سکھانا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ تو خوبیوں کا تذکرہ کرنا یہ تعزیت میں سے ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا لا تسبوا الاموات، مرنے والوں کو برا مت کہو، اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے ویسے زندے آدمی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی زندے آدمی کو برا کہہ دے، معافی مانگ سکتا ہے، بھئی مجھے معاف کر دو۔ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو چکا، اس کی برائی کرے، کہاں سے معافی مانگے؟ اسی لیے علماء نے منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، برا مردوں کو، کبھی دنیا سے جانے والوں کو ان کی کمی پر کبھی جو ہے نا برائی مت کرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے اور ہماری زبان پر اس کی برائی وہی جاری ہو، یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی تعزیت کے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک ضرورت وہ ہے جو میت کے
رشتہ داروں سے متعلق ہے اس کو کہتے ہیں تعزیت، اور ایک چیز وہ ہے جو میت سے تعلق رکھتی ہے۔ میت سے چیز کیا تعلق رکھتی ہے؟ دعائے مغفرت، ایصال ثواب، دعائے مغفرت، ایصال ثواب۔ بار بار اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا، کسی کی بھی موت کی خبر اپنوں کی ملتی ہے، فوراً 2 رکعت نماز اتر کے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ سے مانگے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس صدمے پر کیسے غم ہلکا کرتے ہیں، کہ اللہ کا فیصلہ، چیز اللہ سے آئی ہے، صبر بھی اللہ دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کہ ان کے جوان بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، لیکن کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ ایسی باتیں زبان سے نہیں کہنا چاہیے، یہی چیز اللہ کو ناپسند ہے کہ بھئی کہ کیا یہی چیز تھی، یہی ٹائم تھا، کیوں ایسا ہوا، ایسا نہیں۔ تو ایصال ثواب ایک ہے، ثواب کا پہنچانا، عمل ہم کریں، ثواب دوسرے کو ملے، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے وہ عمل کا سلسلہ بند، عمل نہیں کرتا۔ اب کیا ہے؟ دوسرا عمل کرے گا، ثواب دوسرے ملے گا۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ کسی کو علم سکھا دیا، وہ علم پر عمل کر رہا ہے، وہ علم دوسروں کو سکھا رہا ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے۔ کہیں پانی کا کنواں کھدوا دیا، کہیں پانی کا انتظام کر دیے، کہیں مسجد بنوا دی، کہیں کسی خیر کے کام میں کچھ حصہ لگا دیا، کہیں پر جو ہے درخت لگا دیا۔ کتنے ہیں صدقہ جاریہ والے کام، سبحان اللہ۔ نیک اولاد دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، ثواب ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ دعائیں ایصال ثواب بھی کرنا ہے، دعائیں مغفرت بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک بات میں عرض کروں سب سے پہلے کہ ایک تو یہ بات تھی ہماری کہ تعزیت کے جو آداب ہیں، اس موقع پر چونکہ یہ بات ضروری تھی۔ آج کل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشوں کا جو سلسلہ چلا ہے، اس میں ہمیں خوب اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ہم کسی کو تعزیت کریں تو کیا کریں، احتساب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی امید ہو، اور دوسری چیز ایصال ثواب، دعائے مغفرت کا اہتمام۔ دعائے مغفرت بہت، ایک ہے ایصال ثواب، لیکن اس سے زیادہ طاقتور چیز دعائے مغفرت ہے۔ خوب دعائے مغفرت کرتے رہے۔ اور دعا سے پہلے جو ہے الحمدللہ ایک بات میں عرض کروں کہ ابھی کل انشاءاللہ، کل یا پرسوں سے انشاءاللہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ والفجر ولیال عشر، یہ 10 دن 10 رات بڑے قیمتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والے دن ہیں، لہذا یہ فضیلت والے دنوں کی قدر کرنی ہے۔ سب سے بڑی قدردانی گناہوں سے بچنا، اور دوسرا ان دنوں میں اعمال کو بڑھائیں۔ کوئی بھی عمل، ذکر، تلاوت، دعا، استغفار، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کوئی بھی نیکی کا کام ان دنوں میں کرے اللہ کو پسند۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھتے رہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اس میں کچھ احکام ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ذی الحج کا جب چاند دیکھیں تو اس موقع پر جو ہے قربانی جس کے ذمے ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ مستحب ہے، بہت اچھا ہے، ثواب بہت اس پر ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے نا بہتر ہے کہ یہ عمل کر لیں۔ اس میں ایک بڑی، کیونکہ یہ ان 10 دنوں میں بڑی عبادتیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت ادا ہوتی ہے۔ تو ایک دوسری چیز، اللہ سہولت دے تو یہ 9 دن روزے رکھیں، یا کم از کم 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھیں۔
ایک روزہ اتنی فضیلت والا ہے کہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایام تشریق ہیں، اس میں تکبیرات تشریق کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ قربانی ہے ماشاءاللہ، جن کے ذمے قربانی واجب ہے وہ قربانی کی ترتیب بنائیں۔ تو یہ ایک یاد دہانی کی بات کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔